السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، یہ مہینہ ربیع النور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، جب ساری دنیا میں جہالت کی اور ظلم و جفا کی اندھیری چھائی ہوئی تھی، تب اللہ نے اس روشنی کو، جسے اللہ نے قرآن پاک میں نور کہا ہے، قد جاکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ نور کے معنی وہ روشنی ہوتی ہے جو خود روشن اور دوسروں کو بھی نور والا کر دے، روشن کر دے۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ وہ ظلم و جفا کی اندھیری دور ہو گئی اور نور کا اجالا ہر طرف پوری دنیا میں نمودار ہو گیا۔ وہ لوگ جو اپنے اولادوں کو قتل کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، وہ ان بچیوں کو رحمت سمجھ کر پالنے لگے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا اپنا شعار اور اپنی عزت سمجھتے تھے، انما المؤمنون اخوۃ کے پیارے رشتے میں بندھ گئے۔ اللہ نے سب کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ پیارے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں محبت کا برتاؤ، ساری دنیا میں پیار کا برتاؤ دیکھنے کو ملا۔ 12 ربیع الاول سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، زیادہ روایتیں آئی ہیں، پیر کے دن صبح صادق کے وقت، جب کہ صبح صادق طلوع ہوتی ہے، فجر کا وقت طلوع ہوتا ہے، اس وقت سرکار نے اپنے جلووں سے اس خاک دانے گیتی کو منور و مجلہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کی تشریف آوری کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت رسول الملائکہ جبریل امی کو بھیج دیا کہ جھاڑا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر دو، ایک بیت المقدس پر اور ایک حضرت آمنہ خاتون کے گھر پر۔ حضرت آمنہ خاتون کی خدمت کے لیے اللہ نے جنت سے حوریں بھیج دی تھیں اور فرشتے مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے۔ سرکار تشریف لائے تو خانہ کعبہ نے بھی سرکار کے گھر کی جانب کو اپنا سر جھکا دیا اور سجدہ کیا مقام ابراہیم میں۔ تمام پورے مکے میں اسی وقت پتہ چل گیا، یعنی صبح کو ہی پتہ چل گیا کہ ایک بچہ ہاشمی گھرانے میں پیدا ہوا، عبد المطلب کے اس بیوہ بہو کے بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کی آمد سے تمام ہر جانب خوشی خوشی ہو گئی ہے۔ ابو لہب جو سڑا ہوا کافر، سرکار کا چچا، اس کی لونڈی نے، صوبیہ نام کی لونڈی نے سنائی خبر، جا کر صبح صبح سو کے اٹھے کہ تمہارے جو بھائی مر گئے تھے ان کی بیوہ بہو کے آج چاند سا لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کی گود ہری ہو گئی ہے۔ تو خوشی میں چچا نے انگلی سے کہا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، یوں کر کے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ سرکار کی آمد کی خوشی میں اس نے آزاد کر دیا باندی کو۔ کچھ دنوں کے بعد میں جب سرکار نے اعلان نبوت کر دیا اور ابو لہب بھی بنگ بدر میں مارا گیا، تو حضرت عباس جو سرکار کے چچا تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، مگر پیر کے دن مجھے اس انگلی سے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے۔ پوچھا سبب کیا تھا؟ سبب یہ کہ میں نے اس انگلی کے اشارے سے جب بھتیجا پیدا ہوا محمد عربی،
یعنی جو رسول ہیں وہ پیدا ہوئے تو پیدائش کی خوشی میں نے اس انگلی سے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا تھا، تو اس لیے اللہ نے پیر کے دن مجھے پانی دے دیا ہے۔ آج جب ایک سڑے ہوئے کافر پہ میلاد مصطفیٰ سرکار کی پیدائش کی خوشی میں باندھی کو آزاد کرنے کے صلے میں انعام مل جائے تو جو غلام رسول ہیں ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ مکے کے باہر دیہات میں بہت سی عورتیں رہتی تھیں، کئی قبیلوں کی، اور وہ آتی، ہر سال آتی، اور رواج یہ تھا کہ وہ بچوں کو لے جاتی پالنے کے لیے، جنگل کی آب و ہوا دیہات کی، اور بول چال اچھی ہوا کرتی تھی، شہر کے مقابلے بول چال بھی اچھی، فصیح عربی تھی اور آب و ہوا بھی اچھی تھی، تو پالنے کے لیے اپنے اپنے بچوں کو وہ دے دیا کرتی تھی۔ تمام عورتیں قبیلہ سعد کی آئیں، حلیمہ سعدیہ غریب پتلی سی اونٹنی پر سوار، اس کا شوہر بھی تھا، ایک بچہ تھا ایک بچی تھی، دونوں کو لے کر آئی، پیچھے پیچھے چلی، قافلے والے سب آگے چلے گئے اور آگے چل کر کے انہوں نے سب بچے لے لیے، مگر اس بچے کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا کہ اس کا باپ نہیں ہے تو ہمیں پرورش میں کیا ملے گا۔ مگر یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں اللہ نے رکھی تھی۔ پیچھے سے آئی، تمام گھروں میں گھومی، کوئی بچہ نہیں تھا، اسے دیکھا کہ دیکھتے ہی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر وہ نثار ہو گئے۔ شوہر سے کہا بھلے ہی چاہے مجھے کچھ ملے نہ ملے مگر پیارا بچہ ہے، میں اسے ضرور لے کر کے جاؤں گی۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس بچے کو لے لیا اور لے جا کر کے اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ قبیلے والے تو جا چکے تھے، قبیلہ سعد کے وہ تو جا چکے تھے، پیچھے سے کیونکہ پیچھے آئی تھی، پیچھے سے ان کی اونٹنی پہ سوار ہوئی، بچہ بھی سوار ہوا۔ تو اب اونٹنی کی دیکھیے قسمت پر رش کر رہی ہے کہ سردار دو جہاں آج میری پیٹھ پر سوار ہیں، تو وہ اتراتی ہوئی اتنی تیز چلی کہ ان کی اونٹنیوں سے جو پہلے جا چکی تھیں ان کی اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ پوچھا حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ آخر یہ اونٹنی سے پوچھا کہ اونٹنی کیا تم نے دوسری لے لی؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا اونٹنی تو وہی ہے، دیکھو یہ اس کی ناک دیکھو اور اس کے کان دیکھو، اونٹنی تو وہی ہے، سواری تو وہی ہے، مگر سوار بدل گیا ہے۔ یہ اونٹنی تو وہی ہے پہلی والی۔ القصہ یہ کہ لے جاتے ہیں، جا کر کے اپنے گھر میں، گھر کیا تھے؟ وہی گھاس پھوس کے گھر تھے ان کے، غربت کا عالم تھا، بکریاں چرا کر کے اپنا گزر اوقات کیا کرتی تھی۔ وہ چھوٹی سی گھاس پھوس کی جھونپڑی میں جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جلوگر ہوئے تو آپ کے رخ زیبا یعنی چہرہ انور کی روشنی سے اس کا پورا مکان روشن ہو گیا۔ اب تمام جتنے بھی آس پاس کے تھے رات کے وقت میں وہ آ کر کے پوچھتے ہیں حلیمہ اتنی تیز روشنی جلاؤ گی تو تمہارے تیل کہاں سے آئے گا؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ روشنی تیل کی روشنی نہیں ہے بلکہ میرے چاند کی، جو میں اپنی گود میں لائی ہوں، آمنہ کے چاند کی روشنی ہے جس سے کہ میرا پورا گھر منور و مجلہ ہے۔ دودھ پلایا، دیکھیے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بچپن کی ادا دیکھیے۔ دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ نے تو آپ نے داہنی پشتان کا، داہنی چھاتی کا دودھ پیا، بائیں کا نہیں پیا۔ بائیں کا بار بار حلیمہ سعدیہ منہ میں دیتی مگر نہیں پیتے۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک پستان کا دودھ یہ پیتا ہے، دوسرے کا نہیں پیتا۔ شوہر بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اس نے جو ہے بچہ سمجھدار معلوم ہوتا کیونکہ سمجھداری تو بچپن ہی میں دکھائی دیتی ہے، اس نے اپنے بھائی کے لیے اپنے بھائی کا حصہ سمجھ کر کے ایک پشتان کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک پشتان اس کا رضائی بھائی جو حلیمہ سعدیہ کا چھوٹا بچہ تھا وہ پیے گا اور ایک میں دیکھیے بچپن ہی میں انصاف دیکھیے، حق دیکھیے، بھائی کا حق چھوڑ دیا کہ وہ بھائی پیے گا۔ مسلمانوں، حق کے بارے میں اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑا کئی مرتبہ بلکہ بار بار حق کے بارے میں کہ دوسروں کا حق ادا کرتے رہو، دوسروں کا حق نہ مارو، دوسروں کے حق پہ ڈاکر نہ ڈالو، بھائی کا ہو، ماں کا ہو، بہن کا ہو یا والد کا ہو، پڑوسیوں کا ہو، ہمسایوں کا ہو، کسی رشتہ داروں کا ہو، جتنے بھی حقوق ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرتے رہیے۔ دیکھیے ایک روایت آتی ہے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیماری کی حالت میں تھے، بیماری کی حالت کئی دن سے اٹھا نہیں گیا، جمعے کا دن آیا،
دو صحابہ